بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں اسحاق احمد اور ہم پڑھ رہے ہیں سوشل اسٹڈیز 7th۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا چیپٹر 7۔ پچھلے لیسن میں آپ نے اس کا ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹرانسپورٹ اور جو ہوتی ہے وہ بائی لینڈ، بائی سی اینڈ بائی ایئر ہم ٹریول کرتے ہیں، اور بائی لینڈ جو ہیں وہ مینز آف ٹرانسپورٹ کیا کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، سڑکیں ہیں، پائپ لائنز ہیں، ریلویز ہے۔ سڑکوں کے ذریعے اور ریلویز کے ذریعے تو انسان اور چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں، جبکہ یہ جو پائپ لائنز ہیں ان کے ذریعے ہم آئل، گیس اینڈ واٹر، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو ٹریول کراتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک اور پورے ملک میں ان کا ایک نیٹ ورک بچھاتے ہیں جس سے وہ ٹریول کرتی ہیں آئل، گیس اینڈ واٹر۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بعد ہم اب دیکھیں گے کہ بیٹا ایئر ٹریول، یہ آپ کا پیج نمبر 37 ہے، وہ بھی سامنے رکھیے۔ تو ایئر زمینی ذرائع سفر کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا ذریعہ ہے ایئر ٹریول، ہوا میں سفر۔ ایک وقت تھا جب انسان پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا میں بھی اس طرح ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ تو جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، انسانی عقل جو اور علم جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اس کے تجربات میں اضافہ ہوا، تو آخر کار انسان نے ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ٹن وزنی چیزیں بھی ہوا میں لے جانے کا اس نے بندوبست کر لیا۔ تو ہوائی جہاز، ایروپلینس، ایئر کرافٹس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہوائی سفر کرتے ہیں، اور یہ جو ہوائی سفر ہے، ایئر ٹریول از امپورٹنٹ اسپیشلی فار لانگ ڈسٹینسز، چونکہ ہوائی جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ فاصلے جو ہم کئی کئی دنوں میں طے کرتے ہیں ہوائی جہاز وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہاں سے انگلینڈ جانا ہو تو اگر آپ اس کو ظاہر ہے زمینی راستہ تو وہاں ہے نہیں انگلینڈ جانے کا، بائی ریل یا بائی روڈ تو ہے نہیں، تو بائی سی جانا پڑتا ہے، اور بائی سی جو ہے وہ 7 دن لگتے ہیں، ایک ہفتہ لگتا ہے وہ انگلینڈ جانے کے لیے پاکستان سے۔ جبکہ اگر آپ بائی ایئر جائیں گے، ہوائی جہاز کے ذریعے جائیں گے، ایروپلین یوز کریں گے، تو only 7 hours you will take to انگلینڈ، لنڈن۔ آپ کو انگلینڈ جانے کے لیے صرف 7 گھنٹے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بائی سی جانے کے لیے ایک ہفتے سے کم از کم ایک ہفتہ، اور اس ایک ہفتے سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے۔ تو اتنا ڈفرینس ہے، 7 دن اور 7 گھنٹے، اتنا ڈفرینس ہے یہ۔ تو لمبے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے اور جلدی سفر طے کرنے کے لیے ہوائی جہاز جو ہیں ایک اہم ذریعہ ہیں۔ It is also important for cargo of high value such as jewelry, mail and urgent medical supplies۔ یہ فرسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں۔ It is also important for cargo of high value، یہ بہت ہی قیمتی سامان لے جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور جلدی پہنچانے کا اور محفوظ طریقے سے پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، ایسے جیولری ہے، زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی بھی قیمتی چیز ہے، اس کو لے جانے کے لیے اور جلد پہنچانے کے لیے۔ اس طرح میل یعنی ڈاک، خطوط، ڈاکومنٹس آپ نے بھیجنے ہیں، خط بھیجنا ہے کسی جگہ آپ نے جو ہے وہ، تو اس کے لیے بائی ایئر جلد سے جلد جو ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں، ایک دن کے اندر جو ہے 24 گھنٹے کے اندر، اب یہاں سے بیٹھ کر اسلام آباد پنڈی سے بیٹھ کر جو ہے انگلینڈ اور امریکہ اور مختلف دنیا کے دوسرے ممالک میں آپ ایک دن میں ڈاک پہنچا سکتے ہیں، وہ بائی ایئر۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ اینڈ ارجنٹ میڈیکل سپلائی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے
وہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی میڈیکل سپلائی کرنی ہے، کوئی دوائی، کوئی میڈیکل انسٹرومنٹ، کوئی ایسی چیز جو باہر سے منگوانی ہے یا یہاں سے باہر بھیجنی ہے، تو فوری طور پر آپ جلد سے جلد جو ذریعہ ہے بہت تیزی سے جو پہنچا سکتے ہیں وہ بائی ایئر پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح انسانی جان کو بچانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی آپریشن کرنا ہے آپ نے، کسی جگہ کسی ڈاکٹر کو بلانا ہے آپ نے، کسی جگہ کوئی انسٹرومنٹ آپ کو سرجیکل انسٹرومنٹ منگوانے ہیں، تو یہ بائی ایئر بہت آسانی سے جو ہے وہ آپ منگوا سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اٹ از ویری ایکسپینسو بٹ آلسو ایکولی ویری امپورٹنٹ۔ یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے تو بہت مہنگا، اٹ از ویری ایکسپینسو، یہ کافی مہنگا ہے، بٹ آلسو ایکولی ویری امپورٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے کوئی عزیز فوت ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی بھائی بہن والد والدہ باہر ہیں، وہ فوری طور پر جو ہے ان کی میت میں شامل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ بائی ایئر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے ذرائع زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے رابطے آپس میں بہت ہی زیادہ تیز ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے ایک شہر سے دوسری شہر جانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا کسی دوسرے انسان کا، کسی چیزوں کا۔ اور بائی ایئر ٹریول کے ذریعے، سفر کے ذریعے آپ نے کراچی سے لاہور آنا ہے، اسلام آباد آنا ہے، تو کراچی سے اسلام آباد آنے کے لیے میکسیمم 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور ویسے آپ بائی ٹرین اور بائی روڈ جائیں تو تقریباً 20 سے زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایئر ٹریول کے جو ہے نا ایڈوانٹیجز۔ تو اس لیے اس کے کرایہ زیادہ ہونا جو ہے وہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے، لیکن ایمرجنسی میں یہ بہت زیادہ یوزفل ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، کوئی ایسی غیر متوقع آفت آ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر آپ جہاں پر زمینی ذرائع بند ہو جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جناب وہ گلیشیئر کوئی جو ہے وہ گر گیا، یا لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، راستے بند ہو گئے، تو وہاں پر لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے، لوگوں کی ہیلپ کے لیے پھر بائی ایئر، ہیلی کاپٹر، ایئر کرافٹ، چھوٹے جہاز، اور اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور پھر وہاں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے اس آفت سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے جو ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایئر ٹریول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا ذریعہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹریولنگ بائی سی۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ سمندر کے ذریعے سفر کرنا، یہ سامنے والی پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ، ایک زمانہ تھا جب لکڑیاں جو ہیں ان کو جمع کر کے اور کشتی نما بنا کے اور پھر اس سے سفر کیا کرتے تھے۔ پھر بڑے بڑے دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی بھی ہے، لیکن ایک بڑا سارا شپ بھی ہے جس میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ، سفر کرتے ہیں۔ تو یہ بائی سی ٹریول جو ہے بہت ہی زیادہ پرانا ہے، آج کا نہیں ہے یہ بھی پرانے زمانے سے سینکڑوں سال سے جو ہے وہ لوگ سمندر کا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں، پانی کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور کشتیوں کے ذریعے، اور اب تو جدید ترین شپس آ گئے ان کے ذریعے۔ تو ٹریولنگ بائی سی از این اولڈ مین آف ٹرانسپورٹ۔ سی کے ذریعے سفر کرنا جو ہے یہ بھی ایک پرانے زمانے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، some countries such as Brazil has good inland waterways۔ اچھا، کچھ ممالک ایسے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے نا کہ سمندر کے ذریعے آپ سفر کریں، ایک ملک سے دوسرے جائیں، یہاں سے انڈیا، امریکہ، جاپان، چائنا، انگلینڈ، سعودی عربیہ، بائی سی آپ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شپس کے ذریعے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہی، آپ کے پاس ایسے دریا ہوں یا آپ کے پاس سمندر ایسا ہو کہ جو آپ کے ملک کے اندر ہی ہو، تو پھر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جو ہے وہ بائی سی سفر کر سکتے ہیں۔
جیسا کہ یوفریٹس اور ٹیگرس دو دریا ہیں، دو ریورز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں وہ بھی ان دریاؤں میں بھی جو ہے وہ کشتیاں اور چھوٹے جہاز چلتے ہیں اور اس کے ذریعے جو لوگ سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں جو ہے وہ ترکی جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یورپ اور ایشیا دونوں میں ہے اور بیچ میں ان کے ایک سمندر ہے، تو وہ سمندر جو ہے وہ ان کو آپس میں دونوں حصوں کو ملاتا ہے اور اس میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں۔ اسی طرح برازیل دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس میں تقریباً 1500 کلومیٹر اندر تک سمندر اس کے ملک کے اندر تک گیا ہوا ہے، اور دونوں سائڈوں میں وہ ملک ہے اور بیچ میں جو ہے وہ سمندر ہے اور جنگلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا سمندر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اٹلانٹک اوشن۔ یہ تقریباً 1500 کلومیٹر تک اندر چلا گیا ہے، اور ریور اس کے ساتھ پھر ریور ایمیزون ہے جہاں پر، اور ایمیزون ایک جنگل بھی ہے، ایمیزون ریور بھی ہے، یہ بہت بڑا دریا بھی ہے اور بہت بڑا اس کے ساتھ جنگل بھی دنیا کا پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شپس چلتے ہیں، برازیل کے اندر سفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے شپس اور بوٹس اور اسٹیمرز جو ہیں وہ چلتے ہیں، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ جی تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، دا کنٹریز along river ٹیگریس اینڈ یوفریٹس آلسو ہیو واٹر ویز ٹریول روٹس۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں وہ بھی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ تھرڈ آپ کی جو سلائیڈ ہے اس میں بھی شپس کے بارے میں ہے، سی ٹریول کے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے سلسلے میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بائی سی یوزلی دیر آر 3 ٹائپس آف شپس۔ اچھا، شپس میں بائی سی بھی سفر کرنے کے لیے، جس طرح روڈ پر سفر کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، کار ہے، بائک ہے، بسیں ہیں، ٹرکس ہیں اور ٹرالرز ہیں، اسی طرح ٹرین ہے، تو بائی سی سفر کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے شپس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ شپس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پیسنجر شپس یعنی جو انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری جہاز جو ہوتے ہیں شپس وہ ہوتے ہیں۔ These ships carry people one place to another place. Hundreds of passengers can travel at a time by a passenger ship. ایک بحری سواری جہاز یعنی شپ میں ایک ہی ٹائم میں کئی سو لوگ جو ہیں، کئی ہزار لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے شپس جو ہوتے ہیں ان میں سفر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ اور جب آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس آپ گھر کے اندر موجود ہیں، اور محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس جہاز کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں جس طرح آپ کے محلے یا شہر میں ہوتی ہیں۔ وہاں ٹیلر بھی ہوتا ہے، وہاں دھوبی بھی ہوتا ہے، وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو، شاپس بھی ہوتی ہیں جن میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ساری سہولیات جو آپ کو اپنے محلے یا آپ کے گھر کے قریب ملتی ہیں اسی طرح ایک شپ میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور وہاں بڑا آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے شپس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کنٹینر شپس، جن میں سامان لایا لے جایا جاتا ہے، جن کو کارگو شپس بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے دنیا میں تجارت کے لیے۔ These are cargo ships carry thousands of tons of cargoes all over the world. The sea These are very important for international trade. دنیا میں تجارت کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے اور سستا ذریعہ ہے وہ ہے کنٹینر شپس، کارگو شپس، وہ جہاز جو کہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آتے جاتے ہیں۔ پاکستان نے اگر باہر ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ شپس کے ذریعے ہوتی ہے۔
اسی طرح باہر سے ہمارے ہاں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی شپس کے ذریعے آتی ہیں۔ یہ نیچے والی تصویر جو ہے اس میں آپ دیکھیے پکچر میں کہ یہ ایک چائنا شپنگ لائن کا ایک شپ ہے، کنٹینر شپ یا کارگو شپ، اور اس میں کئی ہزار کنٹینر جو ہیں وہ لوڈ ہیں۔ جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اس سے ڈبل نیچے ہے، پانی کے اندر، یہ ریت پر نہیں کھڑا ہوا ہے، یہ پانی میں ہے، اور جتنا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس سے ڈبل جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر نیچے ڈوبا ہوا ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک اس کے اندر کنٹینرز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک کنٹینر جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کئی ہزار ٹن، کئی 100 ٹن جو ہے وہ اس میں وزن جو ہے لوڈ کیا جاتا ہے، مختلف چیزیں، جو بھی چیز آپ نے باہر سے بھیجنی ہو یا لانی ہو، تو ایک ایک کنٹینر میں کئی 100 ٹن جو ہے وہ، اور ٹن آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 28 من۔ ایک من ہوتا ہے 40 کلو کا، اور ایک ٹن جو ہوتا ہے وہ 28 من کا ہوتا ہے، ایک ٹن، یا 1000 کلو گرام جو ہے اس کا ایک ٹن آج کل جو ہے وہ میٹرک ٹن اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو کئی 100 ٹن ایک ایک کنٹینر میں جو ہے وہ سامان ہوتا ہے، اور پھر کئی ہزار کنٹینر ایک شپ میں ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ سامان یا کارگو یہ ان شپس کے ذریعے، اور یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک کنٹینر جو ہوتا ہے نا، 2 قسم کے کنٹینر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں 20 فٹ لمبے، ایک ہوتے ہیں 40 فٹ لمبے۔ 20 فٹ لمبے، 8.5 فٹ اونچے، اور تقریباً 7-8 فٹ جو ہے وہ ان کی چوڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے چوڑے، اتنے لمبے، اتنے اونچے، اور یا پھر 40 فٹ کا کنٹینر ہوتا ہے لمبا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر ٹرالر بڑے بڑے چلتے ہوئے، وہ ان کے اوپر بھی کنٹینر لدے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ تو یہ کنٹینر جو ہوتے ہیں وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے لوہے کا، اور اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کے اندر سامان بند کر کے سیل کر دیتے ہیں، اس میں پانی نہیں جاتا، ہوا نہیں جاتی، بالکل وہ جو ہے وہ پیک ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح دنیا میں ٹریڈ کے لیے، ٹریڈ یعنی تجارت کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے سب سے اہم اور سب سے سستا ذریعہ ہے شپس، اور یہ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے جی، تیسرے قسم کے شپس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آئل ٹینکر، جن کو کہتے ہیں آئل ٹینکرز۔ یہ آپ دیکھیے اوپر رائٹ سائڈ پر ایک شپ جو ہے وہ ہے پیسنجر شپ، جس میں سواریاں ہیں، جس میں کئی منزلیں ہوتی ہیں، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ کئی منزلیں ہیں اس میں، جس طرح کسی بلڈنگ کی منزلیں ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، اسی طرح یہ شپس کی بھی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ پانی کے اندر بھی ہے، اوپر بھی ہے، تو اس میں سفر کرتے ہیں انسان۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری پکچر ہے وہ ہے آئل ٹینکر۔ دنیا میں جو آئل پیدا کرتے ہیں ممالک، دیز آر دا شپس کیری crude oil from oil producing countries to other countries. These are also very important for whole of the world. یہ جو آئل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ایران، UAE، کویت، امریکہ، مختلف ممالک جو ہیں جن میں آئل پروڈیوس ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، وہ آئل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور دنیا کو آئل کی ضرورت ہوتی ہے، آئل کے بغیر گاڑیاں نہیں چل سکتی، کارخانے نہیں چل سکتے، تو وہ آئل وہاں تک، ان ملکوں تک پہنچانے کے لیے جن کے پاس آئل نہیں ہوتا، یہ شپس یوز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آئل ٹینکرز۔ ٹھیک ہے، ایک آئل ٹینکر تو وہ ہوتے ہیں نا جو روڈ پر چلتے ہوئے آپ نے دیکھا، پیٹرول پمپوں پہ ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، تو ان میں تو تھوڑا سا پیٹرول ہوتا، یہ جو آئل ٹینکر ہوتا ہے کئی لاکھ لیٹرز، کئی لاکھ بیرل جو ہے وہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے، اور یہ آئل ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر یہ وہاں کی جو پورٹ ہوتی ہے، سی پورٹ، وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، اور پھر سی پورٹ سے پائپ لائنز کے ذریعے یہ بڑے بڑے جو ذخیرے بنائے گئے ہوتے ہیں اس ملک میں، جیسے پاکستان میں کراچی میں ہیں کہ اگر باہر سے شپس آتے ہیں آئل والے تو وہ
کراچی آتے ہیں، اور کراچی سے آگے پائپ لائن کے ساتھ اس جہاز کو جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے پائپ لگا کر، جس طرح ٹینکر کے ساتھ پائپ لگاتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ پائپ بڑے بڑے پائپس ہوتے ہیں، وہ لگا کر ان ٹینکروں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں پر لاکھوں ٹن جو ہے آئل جو ہے اس کو سٹور کرنے کا ریزروائر جو ہوتے ہیں وہ بنائی گئی ہوتی ہے جگہ۔ تو اس طرح یہ آئل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں شپس، اور یہ بہت اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ پوری دنیا کے لیے۔ اب جی دیکھیے، یہ تو ہو گئے بائی سی، بائی ایئر، بائی وہ کیا کہتے ہیں، بائی روڈ ٹریولنگ کے ذرائع۔ لیکن اب آپ دیکھیے دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی، کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے رابطہ۔ اب یہ ساری چیزیں چلتی ہوں، آپ سفر کرتے ہوں، لیکن آپ کا رابطہ کسی سے نہ ہو تو کیا مشکل ہو جائے گی۔ یہاں سے جناب آپ نے ایک بھائی کو یا کسی کو عزیز رشتہ دار کو بس پہ سوار کر دیا، اس نے کراچی جانا ہے، 24 گھنٹے لگتے ہیں، اب اس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے جب تک وہ پہنچ نہیں جائے گا، اور پہنچے گا بھی تو وہاں پہنچ کے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ جناب وہ پہنچ گیا ہے خیر خیریت سے، کوئی اس کے ساتھ مس ہیپ نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی پریشانی اس کو نہیں آئی، یا وہ خیر خیریت۔ تو اس کی خیریت کے لیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، خط لکھے جاتے تھے، لیٹرز ہوتے تھے، اور لوگ وہاں جا کے کہتے تھے کہ بھائی جا کر خط لکھیے گا، خیریت کا خط ڈال دیجیے گا، تو لوگ وہاں گھر پہنچتے تھے تو وہاں سے لکھ دیتے تھے جی ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے، اور وہ خط پہنچتے یعنی 2 دن اس بندے کو 3 دن وہاں پہنچنے میں لگتے تھے، پھر وہ اگر فوری طور پہ خط لکھا تھا 3 دن اس کو خط کو واپس آنے میں لگتے تھے۔ اگر کراچی آپ نے بھیجا ہے اور پنڈی آپ موجود ہیں تو یہ 1 ہفتے کے اندر بعد آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ کا عزیز رشتہ دار جو ہے وہ خیر خیریت سے کراچی پہنچ گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی راستے میں پیش آ گئی ہے تو آپ بالکل انویئر ہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کو، نہ اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کو۔ تو یہ ذرائع آہستہ آہستہ انسان نے اس کو ترقی دی۔ خط کے بعد پھر ٹیلی گرام آ گیا، ٹیلی گرام کے بعد پھر ٹیلی فون جو ہے وہ ایجاد ہوا، اور ٹیلی فون کے بعد پھر ٹیلی فون کی جدید قسم موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ آ گیا۔ اسی طرح پہلے آپ صرف خط کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے آواز سنانی شروع کر دی، آواز ٹیلی فون کے ذریعے صرف آواز کے لیے رابطہ ہوتا تھا۔ پھر ٹیلی ویژن آ گیا، ٹیلی ویژن پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی خبریں جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئے۔ ریڈیو تھا، ریڈیو پر بھی خبریں پوری دنیا کی سننے شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اب آپ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں سے بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی بھی وقت ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ جناب مختلف ایپس کے ذریعے اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو پر، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے جیسے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ تو انسان نے ترقی کرتے کرتے یہاں تک آ گیا کہ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر، حتیٰ کہ اس کی بڑی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ میڈیکل اور ایجوکیشنل ویلیوز، ایجوکیشنل جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں بہت زیادہ یہ معاون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں پوری دنیا میں جو ہے کووڈ-19 کرونا کا جو مسئلہ تھا، اس میں یہ لیکچر جو اب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی آپ کو اس ایک ڈیوائس کے ذریعے جو ہے، اس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی اہمیت ہے اس کی، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کوئی آپریشن کرنا ہے اور کسی دوسرے ڈاکٹر سے کسی دوسرے ملک میں آپ نے جو ہے کنسلٹ کرنا ہے، تو وہاں پر بھی آپ ان آلات کے ذریعے، ان ذرائع کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ In today's world, getting information is very important in all the fields such as trade, health, education, technology, international relations۔ تمام معاملات میں انفارمیشن، معلومات، اطلاعات کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ معلومات، اطلاعات ہمیں ملتی ہیں۔ گڈ کمیونیکیشن نیڈز گڈ اکوپمنٹ، اور اچھی انفارمیشن کے لیے جو ہے وہ کیا چاہیے ہوتا ہے،
اچھا اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اچھی جو ہے وہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو اچھے آلات چاہیے ہوتے ہیں۔ ٹو ڈیز کمیونیکیشن ٹولز آر ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل فون، لینڈ لائن فون، ریڈیو اینڈ ادر الیکٹرانک اکوپمنٹس، جو کہ ہمیں مختلف قسم کی معلومات جو ہیں وہ مختلف فیلڈز کی، ایجوکیشن کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، ٹیکنالوجیز کے بارے میں، ان آپس میں دوسرے ملکوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں، اطلاعات کا تبادلہ کرنے کے لیے، مختلف ایجوکیشنل فیسلٹیز کا تبادلہ کرنے کے لیے، گھر بیٹھے آپ جناب مختلف یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف دنیا کے پروفیسر اور ٹیچر سے مدد حاصل کر کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک جگہ سے ایک جہاز جو ہے وہ اڑتا ہے دوسری جگہ، اس نے دوسرے ملک میں جانا ہے، تو جب تک کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہوگا، آپس میں ان کا رابطہ نہیں ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ جہاز جو ہے وہ ہمارے ایئرپورٹ پر آ رہا ہے اور اس نے اترنا ہے اور کتنے بجے اترنا ہے اور کیا؟ یہ سارا سسٹم جو ہے کمیونیکیشن کا ہے، اور کمیونیکیشن بہت زیادہ ہر فیلڈ میں، بس سے لے کر ہوائی جہاز تک اور شپس تک، سب کے لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر کمیونیکیشن سسٹم ٹھیک نہ ہو تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہو کے رہ جائیں۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا آپ کو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی اہمیت، اور ان کے ذرائع کیا کیا ہیں، اور کس کس طرح سفر کیے جاتے ہیں، کس کس طرح کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں۔ تو یہ چیپٹر آپ کا اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم اب آپ کی ایکسرسائز جو ہے کل کے انشاءاللہ لیسن میں جو ہے وہ آپ کو سینڈ کریں گے، تو آپ نے کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔